بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو وقت دیا گیا تھا کاغذات نامزدگی جمع کرنے کا وہ مکمل ہو گیا۔ یہ جو ایک مشکل مرحلہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی مشکل سے مکمل ہوا ہے اور بیشتر حلقوں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اپنا کاغذات نامزدگی جمع کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ واقعات پنجاب سے ہی رپورٹ ہوئے ہیں اور پنجاب میں ظاہری بات ہے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے سیٹ کی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو بغیر الیکشن کے لایا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کے بعد بھی یہ خوف موجود ہے کہ نون لیگ اتنی عوامی مقبولیت نہیں رکھتی کہ وہ اکیلے حکومت بنائے، اس لیے اب پی ٹی آئی کو الیکشن ہی لڑنے نہیں دینا ہے۔ ان سے بیٹ کا نشان بھی لے لیا گیا ہے اور آزاد حلقوں پر کھڑے ہونے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ یہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا ایک خوف ہے جو کہ ان سب کو اس وقت لاحق ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی مضبوط اس کو سمجھا جا رہا ہے، اور جتنا اس سے ڈرا جا رہا ہے یہ کچھ زیادہ ہے۔ سب کو چاہیے کہ تھوڑا اس کو سپیس دیں، تھوڑا موقع دیں، لگ پتہ جائے گا کہ پی ٹی آئی کتنے پانی میں ہے۔ لیکن جنہوں نے سپیس دینا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر لگ پتہ گیا کہ یہ پانی میں ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو بہرحال اس لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے، کوئی چانس نہیں لینا چاہتے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کم سے کم پنجاب میں نہ کرے۔ دوسرا ایسا کوئی واقعہ ہمیں یہاں پہ اتنا نظر نہیں آیا۔ عمر ایوب صاحب نے بتایا، تیمور جھگڑا صاحب نے کہا کہ عمر ایوب صاحب کے جو نامزدگی پیپر ہے وہ پھاڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان میں ایسا کوئی ہمیں واقعہ نظر نہیں آیا۔ مونس الہی صاحب نے ویڈیو ٹویٹ کی، ان کی والدہ سے وہاں پہ کاغذ چھینے جا رہے تھے، وہاں پہ لوگ، بے ضمیر لوگ، کٹ پتلی لوگ وہاں پہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اول تو یہ کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہوا؟ خیبر پختونخوا پنجاب نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں اوروں کی لڑائی سر پہ لے لیتے ہیں، تو یہ تو پھر بھی ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی خاتون کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے، کسی بچے کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کسی بزرگ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر ہم اللہ کی رضا کے لیے ہی جھگڑے سر پہ لے لیتے ہیں۔ اور پھر جو بندہ اگر کسی خاتون سے، اگر خیبر پختونخوا میں پشاور، کوہاٹ، چارسدہ، صوابی، لکی مروت، بنو، ڈی آئی خان، کسی بھی جگہ آپ نام لے لیجئے، اگر کسی نے کسی خاتون سے اس طرح کاغذ کھینچے ہوتے تو شاید وہ بندہ دوبارہ اپنی ٹانگوں پر وہاں پہ کھڑا نہ ہوتا، اور وہاں کے لوکل لوگ ہی اس کی درگت بناتے، اسے بتاتے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ جس نے بھی کیا، پی ایم ایل این کے لوگ تھے یا کسی اور پارٹی کے لوگ تھے، جو لوگ بھی تھے، ایسا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو ایک سپورٹ اس لیے بھی ملی ہوئی ہے کہ یہاں کی روایات بہت مضبوط ہیں، اور یہاں پر کسی بھی شخص کی پولیٹیکل پارٹی بہت بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی انسانیت دیکھی جاتی ہے کہ یہ ایک انسان ہے، یہ ایک خاتون ہے، یہ ایک مرد ہے، یہ ایک بچہ ہے، یہ ایک بزرگ ہے، اور اس کے بعد پھر قومیں سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ بات محمد قوم سے متعلق ہے، بیزئی قوم سے متعلق ہے، صافی قوم سے متعلق ہے، آفریدی سے متعلق ہے، کوکی خیل سے متعلق ہے، خان خیل سے متعلق ہے، کوئی بھی ہے، اور پھر وہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے خیبر پختونخوا میں کافی کوشش کی گئی لیکن یہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہو سکا۔ مسئلہ ہوا، گو کہ یہ نہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بڑی حد تک وہ مسئلہ کنٹرول رہا۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً تمام حلقوں پر پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام، یہ دو واحد جماعتیں ہیں جنہوں نے اکراس دا پروونس تمام 115 صوبائی اسمبلی کے حلقے اور تمام 45 قومی اسمبلی کے حلقوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اور ایک بندے نے جمع نہیں کرائے ہیں۔ ان تمام حلقوں پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی جانب سے 3 سے لے کے 5 تک لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، اور اب اگلا مرحلہ ہمیں جو سامنے آئے گا وہ آئے گا کاغذات پر اعتراض کا۔ کل پہلی فہرست سامنے آ جائے گی، گو کہ فہرست آج ہی سامنے آنی چاہیے لیکن چلے کل تک آ جائے گی کہ کس حلقے پر کتنے امیدواران نے کاغذ جمع کرائے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر عام لوگ جانب سے اعتراض سامنے آئیں گی۔ جن لوگوں سے کاغذ پھاڑے گئے، جن لوگوں سے کاغذ لیے گئے، جن پر تشدد کیا گیا، جعلی خبریں بھی چلتی نہیں، سب کچھ چلتا رہا، بیچ میں تنور گرم ہوتا ہے، پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ جب آپ صحیح خبروں کو سپیس نہیں دیں گے پھر جعلی خبریں بھی سامنے آئیں گی۔ جن لوگوں سے کاغذ پھاڑے گئے ان کو تو روک لیا گیا، جنہوں نے کاغذ جمع کرا دیے اب آپ کو مختلف حلقوں پر عجیب و غریب قسم کے اعتراضات سامنے آ کے ملیں گے۔ لوگ اعتراض جمع کرائیں گے کہ جی میں فلاں علاقے کا رہائشی ہوں
اور مجھے اس بندے کے اوپر اعتراض ہے، میں فلاں علاقے کا رہائشی ہوں اور مجھے اس بندے پر اعتراض ہے، اور حیران کن طور پہ کیونکہ ریٹرننگ آفیسر تو ہماری بیوروکریسی ہے، اور بیوروکریسی کی کلیئرنس کہاں سے دی جاتی ہے، ان کا پیچ کہاں سے ٹائٹ ہوتا ہے انہیں پتہ ہے، اس لیے جہاں پہ پیچ ٹائٹ ہوگا انہوں نے پھر ان کاغذات کو مسترد کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا یہ حل نکالا ہے کہ ہر ایک امیدوار نے ایک حلقے پر ایک کاغذ جمع نہیں کرایا۔ جو ان کے کنفرم امیدوار ہیں انہوں نے 3 سے لے کے 5 نامینیشن پیپرز جمع کرائے ہیں، یعنی ایک فارم جمع کرایا جاتا ہے، انہوں نے 1 کی جگہ 2، 2 کی جگہ 3، 3 کی جگہ 4 اور 5 نامینیشن پیپرز جمع کرائے۔ 5 نامینیشن پیپر میں تجویز کنندہ، تائید کنندہ الگ الگ، تمام ڈیٹیلز الگ الگ، اور وہاں پہ جمع کرائیں کہ اگر کسی ایک پہ اعتراض ہوتا ہے تو ہمارے پاس اور آپشنز موجود ہوں اور ہم ان آپشنز کے ذریعے آگے بڑھ سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک بڑے طریقے سے کھیل رہی ہے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ، بہت سے آپشنز ان کے لیے بہت ہی مسائل پیدا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہی ہے کہ میدان میں رہے، اور خیبر پختونخوا اس وقت ان کا بیٹل فیلڈ ہے، یہاں پہ ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور یہاں پہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اسی لیے خیبر پختونخوا میں وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ منگل کے دن اب اس کو چیلنج کرنا ہے بیٹ کے نشان کے فیصلے کو۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ آنے سے وہ انکاری ہیں، عین ممکن ہے کہ اس فیصلے کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے، کیونکہ ہائی کورٹ میں شاید اتنے بڑے لیول کا فیصلہ ہینڈل کرنے کے لیے ججز ہمیں نہ مل سکیں۔ ہائی کورٹ میں جونیئر ججز بھی، سپریم کورٹ میں جونیئر ججز بھی ہائی کورٹ کے سینئر ججز ہوتے ہیں، وہ اوپر گئے ہوتے ہیں، تو سپریم کورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ منگل کے روز اس کو اب چیلنج کیا جائے گا اور اس کے بعد بیٹ کے نشان کی جدوجہد ہوگی۔ لیکن اگلے 4-5 دن بہت ہی انٹرسٹنگ ہوں گے، اعتراضات، پھر اس کے اوپر کاغذات نامزدگی مسترد یا ایکسیپٹ ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے پلان بڑا واضح ہے۔ ایک ہی امیدوار ایک ہی حلقے میں 4 سے 5 کاغذ جمع کرا چکا ہے، اور ایک ہی امیدوار نے ایک حلقے سے نہیں 2 اور 3 حلقوں سے کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بھی ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ رکھا ہوا ہے اور اپنے لیے بھی ایک کورنگ امیدوار رکھا ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جانب سے اسٹریٹجی واضح ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ آپ لوگوں نے پچھلے 5 دنوں میں کاغذات پھٹتے ہوئے دیکھے، چھینتے ہوئے دیکھے، اب آپ اگلے 5 دنوں میں اعتراضات ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور اعتراضات کرنے والے بھی کوئی بھونڈا مذاق کر رہے ہوں گے، اور اعتراضات بھی انتہائی بھونڈ پن ہوگا، حیران کن طور پہ ہوگا، لیکن یہ ریاست پاکستان ہے، اس پاکستان کے اندر ایسے ہی گیمز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو پسند ہو تو اس کو آپ منٹوں میں، چٹکیوں میں انصاف دیتے ہیں، اور اگر کسی کے خلاف آپ نے پورا پلان کرنا ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو اگلے ہفتے شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر ملیں، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی باہر نکل آئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت تمام فوکس خیبر پختونخوا ہے، اور فی الحال ان کی فوکس یہی ہے کہ ان کے کاغذات، ان کے امیدوار جو ہیں، ان کاغذات جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائیں، اور اگلے 4-5 دن وہ میدان میں رہیں، میدان سے نہ نکالے جائیں۔